حضور پاک کو مانے، حضور پاک کو نبی مانے، اللہ کا رسول مانے، نمائندہ خدا مانے، آمنہ کا در یتیم مانے، محبوب رب العالمین مانے، سید الرسل مانے، سید کائنات مانے، صحابہ کا امام مانے، انبیاء کا امام مانے، اس امت کا قائد، رہبر و لیڈر و رہنما مانے، حضور پاک پر نازل ہونے والی کتاب کو حضور پاک کی کتاب مانے، وہ حضور پاک کی شریعت کا قائل، سر پہ پگڑی رکھنے والا، منہ پہ داڑھی رکھنے والا، 5 نمازوں کا صف اول میں پابند ہو، زکوٰۃ کا ادا کرنے والا ہو، روزہ رکھنے والا ہو، شب بیدار یوں ہو کہ تہجد میں کھڑے ہونے پہ اس کی کمر تختے کی طرح سیدھی ہو جائے، لیکن وہ ختم نبوت کا قائل نہ ہو، حضور پاک کو آخری نبی نہ مانے، ختم نبوت کے تاج سے حضور پاک کو تاجور نہ مانے، وہ ابو جہل کی طرح غیر مسلم۔ یہ بات طے شدہ ہے، یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آج قادیانی جب کسی کو دعوت دیتے ہیں، حضور پاک کی تعریفات شروع کر دیتے ہیں، رسول اللہ کی مدحت سناتے ہیں، حضور پاک علیہ السلام کی جو ہے نا کیا کہتے ہیں تعریف میں باتیں ابتدان شروع کرتے ہیں، نوجوان بندہ سمجھتا ہے دیکھو میرے پیغمبر کی تعریف کر رہا، میرے نبی کے گن گا رہا، حضور پاک کی صفات بیان کر رہا، اوصاف حمیدہ کا ذکر کر رہا، تو اس کے دل میں حضور پاک کی محبت ہوگی۔ ضلع گھوٹ کی باب الاسلام سندھ کے دوستو، اس بات سے دھوکہ نہ کھانا، قادیانی نے تعریف کی ہے، قادیانی نے حضور پاک کی مدحت کی ہے، قادیانی نے حضور پاک کے احترام میں لفظ بولا ہے۔ ہمیں قادیانیوں سے مدحت مصطفیٰ میں بنیادی اختلاف نہیں ہے، ہمیں تعریف مصطفیٰ میں بنیادی اختلاف نہیں ہے، حضور پاک علیہ السلام کی صفات بیان کرنے میں بنیادی اختلاف نہیں ہے، حضور پاک علیہ السلام کے اوصاف گنوانے میں بنیادی اختلاف نہیں ہے۔ قادیانی سے اختلاف یہ ہے وہ حضور پاک کے بعد کسی اور کو عہدہ نبوت سے عہدہ دار مانتا ہے۔ قادیانی سے اختلاف یہ ہے وہ پیغمبر کریم علیہ التحیت والتسلیم کے بعد کسی اور کے سر کو یوں سمجھتا ہے کہ اس کے سر پہ نبوت کا تاج سجے گا، وہ حضور پاک کے بعد کسی غیر کے کندھے کو اس قابل سمجھتا ہے کہ ان کندھوں پہ تمغہائے نبوت سجیں گے۔ ان کی تعریف پہ خوش نہ ہونا بلکہ انہیں کہنا بتا حضور پاک کے بعد کوئی نبی بن سکتا ہے؟ اگر وہ ہاں کر دے وہ بے ایمان ہے، وہ نہ کر دے سچا مسلمان۔ فرق واضح ہو جائے گا۔ آج ہمارے نوجوان ماشاءاللہ اس پلیٹ فارم میں بھی بڑے نوجوان بیٹھے ہیں جو کالج یونیورسٹیز کے ساتھ تعلق رکھتے ہو، یہ ایسا طبقہ ہے جن کے دل میں دین کا درد یقیناً ہے لیکن دین کا علم نہیں ہے، وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، آئی ڈیز ہولڈر ہوتے ہیں، ان کے فرینڈز ہوتے ہیں، ایک آئی ڈی بنا لو 5000 بندہ آپ کا فرینڈ ہو سکتا ہے، لاکھوں آدمی آپ کے فالوورز ہو سکتے ہیں۔ وہ لوگ سمجھتے ہیں یہ قادیانی کی آئی ڈی نہیں ہوگی، حضور پاک کی تعریف کے پوسٹر شیئر کر رہا ہے، رسول اللہ کی مدحت کو بیان کر رہا ہے۔ میرے بھائی، میرے سادے نوجوان، کبھی اس پنگے میں نہ آنا، کبھی اس چنگل میں نہ آنا۔ یہ پرانے شکاری ہیں، نایا جال ہے، یہ پرانے صیاد ہیں، نئی ترتیب ہے، یہ پرانے چور ہیں، نئی ترکیب ہے۔ یہ آئے ہیں حضور پاک کی نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے، ختم نبوت پر حملہ آور ہونے کے لیے۔ نام بتایا ہے ہم حضور پاک کے غلام ہیں، کام بتایا ہے ہم حضور پاک علیہ السلام کی مدد بیان کرنے والے ہیں۔ جی نہیں، ان سے بات کرنا حضور پاک کے بعد کسی اور کو نبوت ملنی ہے یا نہیں ملنی، بنیاد اس پہ رکھنا، فوکس اس پہ رکھنا، توجہ اس پہ رکھنا، بات کے حوالے کو مرکوز اس پہ رکھنا۔ وہ ختم نبوت کو مانے گا تو مومن ہوگا، انکار کرے گا بے ایمان ہوگا۔ یہ میں بات اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ ہم سے بعض نوجوان ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں حضرت
ایک بات بتائیں، ہم جب ان کی بات سنتے ہیں ہمیں لگتا ہے اس نے قادیانی کتابیں پڑھی ہیں، اور ہم پوچھتے ہیں بھائی کوئی قادیانی لٹریچر پڑھا؟ کہتے ہیں جی نہیں پڑھا۔ قادیانیوں کی کیسٹ سنی؟ جی نہیں سنی۔ قادیانیوں کے کلپ دیکھے؟ جی نہیں دیکھے۔ تو بیٹا تو بات کیسے کر رہا، یہ سوال کیسے کر رہا؟ جی ہم دوستوں میں بات چلی تھی، وہ دیکھیں گے۔ دوست کون ہے؟ کہتے ہیں فیس بک پر کیمنٹ آیا تھا، یوٹیوب پر کلپ دیکھا تھا، گوگل و کروم پہ میں نے سرچ کیا تھا، tune.pk پر میری آئی ڈی تھی، میں نے وہاں سے دیکھا تھا، جی مجھے میل آئی تھی۔ اس وہ دوستی کا پن سمجھتے ہیں، اور وہ وہاں دیکھتے ہیں پروفائل کو، بندے کے سر پہ پگڑی ہوگی، بندے کے چہرے پہ داڑھی ہوگی، وہ دو چار دین کی باتیں، وہ دو چار اللہ رسول کی باتیں کر کے ایمان کا ڈاکو بنا ہوا ہوگا۔ دراصل اس کا کام یہ ہوگا اس طبقے کو اپنے سے قریب کروں، ان لوگوں کو اپنے سے قریب کروں جو صرف تعریف مصطفیٰ سن کے بڑے خوش ہو جائیں۔ جب وہ قریب ہوں گے اس کے فرینڈز بنیں گے، دوستی چلے گی، کیمنٹس آئیں گے، بات میں آئی ڈی مینشن ہوگی، تو قادیانی آہستہ آہستہ اپنی تبلیغ کرے گا۔ سب سے پہلی تبلیغ قادیانیوں کی یہ ہے، وہ کہتے ہیں دیکھو جی سنجیدہ بات کرنا چاہیے، غصے میں نہیں آنا چاہیے۔ عام نوجوان سمجھتا ہے، کالج کا اسٹوڈنٹ سمجھتا ہے جی بات تو بہت اچھی ہے، سنجیدگی سے بات کرنی چاہیے، بڑی کول مائنڈڈ ڈیبیٹ کرنی چاہیے، ٹھیک ہے غصے میں نہ آئے۔ وہ آہستہ آہستہ یہ بات کر کے پھر کہے گا بھائی یہ دیکھو، وہ کوئی ایک نہ ایک عالم کا آدھا کلپ کاٹ کے دکھائے گا، یہ کیسی تبلیغ ہے، بازو چڑھائے ہوئے ہیں، یہ کیسی تبلیغ ہے، غصے میں بات کی صدا لگائی ہوئی ہے، یہ کیسی تبلیغ ہے۔ جی مرزا قادیانی کو گالیاں دے رہے ہیں، بھائی پرسنل اٹیک نہیں کریں۔ نوجوان سمجھتا ہے حجی پرسنل اٹیک تو نہیں کرنا چاہیے، پرسنل نہیں ہونا چاہیے، بھائی ذاتی بات نہ کرو، نظریاتی بات کرو۔ ایسا آتے آتے وہ ایک دن یہ زہریلی گولی دے دیتا ہے، وہ کہتے دیکھو بھائی ہمارے پیغمبر معاف کرنے والے تھے یا سزا دینے والے تھے؟ نوجوان کہتا ہے میرے پاک پیغمبر تو معاف کرنے والے تھے، میرے پاک نبی تو رحمت للعالمین تھے، شفیع المذنبین ہیں، میرے پاک پیغمبر تو گناہگار کی سفارش کریں گے، حضور پاک تو معاف کرتے ہیں۔ تو وہ کہے گا دیکھو جی اگر کوئی گستاخی کرتا ہے، کوئی نبوت کی شان میں بات کرتا ہے، اسے سمجھایا جائے، پیار دیا جائے، محبت دی جائے، حضور والے اخلاق دیا جائیں، اسے جو غصہ کرو گے وہ خود سے دور ہو جائے گا، اس پر پریشر ڈالو گے وہ اور سخت ہو جائے گا۔ نا بابا تبلیغ کرنی چاہیے، پیار کرنا چاہیے، محبت دینی چاہیے، اخلاق دینا چاہیے۔ میرے کالج یونیورسٹی سے ریلیٹڈ اسٹوڈنٹ سمجھتا ہے بات تو بہت اچھی ہے، میری مسجد کا مولوی جمعے میں ختم نبوت پہ بات کرتا ہے، غصے میں آ جاتا ہے، اسٹیج کا خطیب بات کرتا ہے، آنکھوں سے اس کی سرخی جھلکتی ہے، ہاتھ اس کے کھلے ہو جاتے ہیں۔ بھائی سنجیدگی سے بات کریں، پیار سے بات کریں، سختی کریں گے وہ دور ہو جائے گا۔ لہٰذا گستاخوں کے لیے، قادیانیوں کے لیے نرم گوشہ اس کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے۔ یوں نہیں، میں ان دونوں بنیادی باتوں کو دلیل کی دنیا میں یوں کک مار رہا ہوں جیسے فٹ بال کے میدان میں فٹ بال کو کک لگائی جاتی ہے۔ قادیانیوں سے کہنا اوے سنو، گستاخ کو پتہ نہیں ہے، گستاخی کر بیٹھا، اسے قریب کرو، اسے علم نہیں ہے، اس سے کہو اوے اگر یہ گستاخ اتنا ناواقف تھا تو نبوت کی گستاخی کیوں کی؟ یہ چیف آف دا آرمی اسٹاف کی گستاخی کرتا، یہ کسی فوجی کو گالی دیتا، کسی تھانے میں جا کر ان پہ لانتے بھیجتا، کسی گن والے کے سامنے جا کے اس کو گالیاں دیتا۔ میں دیکھتا یہ ناواقف ہے، میں دیکھتا یہ سادہ آدمی ہے، یہ تھانے دار کو گالیاں دے رہا، میں دیکھ لیتا، سمجھ آ جاتا۔ عجیب بات ہے، جو پیغمبر کی گستاخی کرے یہ پاگل بن جاتا ہے۔ میں نے آج تک پاگل نہیں دیکھا جو خود کو صدر کہے، وزیر اعظم کہے، وزیر داخلہ کہے، وزیر خارجہ کہے،
वजीर आला कहे, गवर्नर कहे, आईजी कहे, और तो छोड़ो, मुझे एक बंदा दिखा दो जो खुद को एक इलाके का थानेदार कह दे, छोटे से छोटी चौकी का ISI कह दे, ASI कह दे, मुझे दिखा दो, मैं मान लूंगा। लेकिन अजीब बात है, जो गुस्ताख है पकड़ा जाए, जी पागल है, जो गुस्ताख है गिरफ्तार हो जाए, जी पागल है, इसे प्यार दो। ओए प्यार दें तो बात समझ आएगी। मैं आपकी लाजिक मानता हूँ, ये कभी थानेदार होने का दावा तो करे, फिजाइया का चीफ होने का दावा तो करे, बर्री फौज के आर्मी चीफ होने का दावा तो करे, कभी खुद को वजीर आजम कहे, कभी वजीर आला कहे, वो नहीं कहता। इसे सिर्फ जाते पैगंबर मिली है। ये बातें हमारे सामने मत चलाना, हमने तो नहीं देखा। एक कादियानी को हमने पकड़वाया अपने एरिया में, वो तबलीग कर रहा था मिर्जे की, पकड़ के पुलिस ने अंदर कर दिया। उस पर केस आया, जब जज के सामने पेशी पर बात हुई, बतौर गवाह हमारे उलमा गए, तो वो कादियानी की मेंटल सर्टिफिकेट लेकर आए। अजी डॉक्टर कहता है ये बेचारा जहनी मरीज है, डॉक्टरों का बोर्ड बैठा है, मेडिकल स्टाफ बैठा है, अस्पताल ने लिख के दिया है ये बेचारा जहनी तौर पे नॉर्मल है। इसकी नॉर्मलाइज कैफियत थी, उस कैफियत में कह बैठा। हमने कहा जज साहब अकलमंद है, आप इसको एक्सेप्ट कर रहे, कैसे मान रहे हैं? इसे कहो कभी पुलिस वाला होने का दावा किया, कभी पुलिस को गालियां दी, कभी आदमी को गालियां दी। भाई ताकतवर को तो गालियां नहीं देता, इस बेईमान ने सिर्फ जाते नबुव्वत को तख्ते मश्क बनाया है। तो बात समझ है जी, बात ठीक है। फिर जब बात चली, फिर कादियानियों को एक और जो है ना क्या कहते वार आया। अच्छा भाई मैं अपनी गलती तस्लीम करता हूं, मुझे माफ कर। ये बड़ा अजीब बात है, जब पकड़े जाए फिर कहते हैं हम गलती तस्लीम करते हैं, हमें माफ कर दो। घोटकी के मुसलमानों याद रखना, जब केस अदालत में चला जाए उन्हें कहना हमें माफी का इख्तियार नहीं है, कानून जाने और कुरान जाने। हम नहीं रखते, ये जाने, इसका काम जाने। कानून में तो उसके लिए कोई माफी नहीं है, शरीयत में तो इसके लिए कोई माफी नहीं है। हमारे कोई अब्बे, मेरे भाई के वालिद, मेरे वालिद, मेरी बहन और मेरे अब्बू की बात नहीं है, ये रिसालत माब की बात है। नंबर 2, ये जो कहते हैं मोहब्बत देनी चाहिए, प्यार देना चाहिए, मौलवी सख्ती करते हैं, गुस्से में आ जाते हैं। इन बेईमानों ने सिर्फ उलमा पे रद्द नहीं किया, इन बेईमानों ने तेरे और तेरे नबी के एक रिश्ते को काटा है। तवज्जो है, बोलते नहीं है। फिक्स दिन 3-3:15 बजे घर से चला हूं, मुसलसल गाड़ी ड्राइव की है, न किसी होटल पे रुका हूं न किसी और जगह, जस्ट पंप से आपने अपनी गाड़ी का टैंक फिल कराया है। मैं तो आपके सामने थका हुआ नहीं लगता, और मैंने अभी वापस पंजाब का सफ़र करना है। मुझे अभी भाई कह रहे थे जी मौलाना हज़रत पीर ज़ुल्फ़िकार दामत बरकातुहुम के एक खलीफा मुजाज, वो कह रहे हैं सुबह नाश्ता। मैंने कहा नाश्ता छोड़ो, मैंने नाश्ता कहाँ जाकर करना है? हज़रत मौलाना यूसुफ से बात चंद घंटे की हुई थी, तो मैंने इतना लंबा सफ़र करना है, वापस भी जाना है, थका हुआ तो मुझे होना चाहिए। मैं तो थका हुआ नहीं हूँ, मैं तो शाश पर शाश बैठा हूँ। आप जवाब दीजिए, ज़ौक़ ताज़ा है? जज़ाक। मैं नारे नहीं लगवाता, सिर्फ आपसे जवाब लेता हूँ। नारे बहुत लग गए, मौलाना एहसान साहब ने सारा कोटा ही पूरा कर देते हैं, ठीक है ना। मैं बात कर रहा था, मैंने कहा ये जो हमें कहते हैं गुस्से में मौलवी बात करते हैं, इस बेईमान ने रसूल पाक से हमारे रिश्ते को काटा है। सही बुखारी है, हजरत अबू हुरैरा रावी है, सही हदीस है। हुजूर पाक के बयान की कैफियत क्या थी, आओ उलमा से पूछ लो। हुजूर पाक बयान कैसे फरमाते थे, उलमा से पूछ लो, वो सही बुखारी खोल के तुम्हें वाज़े कर देंगे। अगर मौलवी तरीके नबवी पे है तो फिर तेरा एतराज क्यों बनता है? सुनाओ मेरे पाक पैगंबर का अंदाज़े खिताबत। आपका ज़ौक़ ताज़ा है? मौलाना थके हुए आपको, मुझे दुआ कर ले। ऐसे इन हज़रात ने भी मुझे टाइम 13 का लेकर 14 को तारीख दी है, तो मजमा तो थका होना चाहिए। ये मेरे मिजाज के खिलाफ है आज का टाइम, हकीकत है, लेकिन खत्म नबूवत के लिए मैं आपकी खिदमत में बैठा हूँ, आपकी भी कसूर नहीं है। मुझे जवाब दीजिए, ज़ौक़ ताज़ा है? सही बुखारी
حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، اللہ کے رسول کے لیے حدیث پاک موجود ہے، اذا قام رسول اللہ فینا خطیبا، جب اللہ کے رسول صحابہ کے مجمع میں کھڑے ہوتے بیان فرمانے کے لیے، تقریر کرنے کے لیے، احادیث ارشاد فرمانے کے لیے، احکام شریعت بتانے کے لیے، دین سنانے کے لیے، اسلام سمجھانے کے لیے، مذہب واضح کرنے کے لیے پیغمبر کائنات کھڑے ہوتے، فرمایا احمرت عینا، پیغمبر کی آنکھیں سرخ ہو جاتی، وعلا صوتہ، آواز بلند ہو جاتی، واشتد غضبہ، پیغمبر کا غصہ تیز ہو جاتا، کأنہ منذر جیش، یوں لگتا حضور پاک ڈرا رہے ہیں ایک لشکر سے، صباحکم و مساکم، وہ صبح شام تمہارے اوپر ٹوٹ پڑے گا۔ میرے پاک پیغمبر کا انداز گفتگو بطور خطابت یوں ہوتا، اے ایمان کے ڈاکو قادیانی، تو میرے سادے مسلمان پہ اعتراض کر گیا کہ یہ مولوی سختی کرتے ہیں، تو میرے سادے مسلمان پر اشکال کر گیا یہ مولوی سختی کرتے ہیں، اے مولوی کی سختی کی بات نہیں ہے، انہیں پیغمبر کائنات سے یہ طریقہ ویسے میں ملا ہے۔ لائٹ گئی ہے، آپ کی توجہ تو نہیں گئی؟ بولی آپ کی توجہ تو نہیں گئی؟ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ میرے دوستو، میری بات کا مطلب یہ ہے، اس طرح قادیانی عوام کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالتا ہے، اس کا ایک ہی حال ہے کہ تم اکابرین کے ساتھ، عالمی مجلس کے ساتھ، علماء کے ساتھ، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے پاس آ کر کورسز کریں، وقت نکالیں۔ آپ تاجر ہو، تجارت آپ کا کام ہے، لیکن دن کا ایک وقت، کوئی 1-2 گھنٹے علماء سے لے لیجئے، دن کے ایک وقت ختم نبوت کے لیے وقف کیجئے۔ آپ کی جاب ہے، آپ اپنی جاب سے واپس آئیے، 1 گھنٹہ علماء کو دیجئے۔ آپ مدرسے میں ہیں، آپ کوئی فارغ اوقات انہیں دیجئے۔ آپ اسکول، کالج، یونیورسٹیز، انسٹیٹیوٹ، ٹیوشن سینٹر میں ہیں، 1-1 گھنٹہ نکالیے، علماء سے عقیدہ ختم نبوت کو سمجھیے، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت سے کورسز کیجئے، اولاد کو تیار کیجئے، شاگردوں کو تیار کیجئے۔ آپ استاذ ہیں، اسکول میں اپنے طلبہ کو سمجھائیے۔ آپ تاجروں کے بڑے ہیں، انجمن تاجرات میں بات چلائیے۔ آپ کا معاملہ کوئی خطابت کا ہے، بیان میں بات چلائیے۔ آپ امام مسجد ہیں، مقتدیوں میں بات چلائیے۔ خطیب جامعہ ہے، جمعہ میں بات چلائیے۔ آپ صحافی ہیں، آپ اخبار کو، آپ اپنے ڈائجسٹ کو، آپ میگزین کو، آپ سنڈے میگزین کو استعمال کیجئے۔ آپ لکھاری ہیں، آپ کی کتب، آپ کی کتابیں صفحے کرتاس سے ختم نبوت کا تحفظ کرتے نظر آئے۔ کریں گے نا؟ اور میں ایک بات مزید کہتا ہوں، خوش قسمت ہے وہ پیسہ جو ختم نبوت پہ لگے، خوش قسمت ہے وہ وقت جو ختم نبوت پہ لگے، خوش قسمت ہے وہ قلم جو ختم نبوت کے لیے چلے، خوش قسمت ہے وہ سیاہی جو رسول اللہ کے گن لکھے، خوش قسمت ہے وہ ہاتھ اور پاؤں جو تحفظ ختم نبوت کے لیے استعمال ہو، خوش قسمت ہے وہ زبانیں جو حضور پاک کے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے استعمال ہو۔ میرے دوستو، وہ وقت خوش قسمت، وہ فرد خوش قسمت، وہ آنکھیں خوش قسمت، وہ جوانی خوش قسمت، وہ انسان خوش قسمت، وہ گھرانہ خوش قسمت جو رسول اللہ کی ختم نبوت کا تحفظ کر رہا ہے۔ اے زندگی گزارنی ہے ویسے ہی گزر رہی ہے، شب و روز گزارنے ہیں ویسے ہی گزر رہے ہیں۔ پیسہ لگتا ہے لوگوں کا کنجر خانے پہ، نشے پہ، اور اسی طرح ڈھول باجوں پہ، فلم کی دنیا میں یا برائی کی چیزوں میں۔ وہ ایسے پالے بندے کو سلام ہے جس کا پیسہ قرآن کے تحفظ کے لیے، حضور کے فرمان کے لیے لگتا ہے۔ یار زندگی لگ جائے گی، ایڑیاں رگڑ رگڑ کے ہسپتال کے کسی آرتھوپیڈک وارڈ میں مرنے سے بہتر ہے پیغمبر کی ختم نبوت کا تحفظ کر کے جام شہادت نوش کر۔ اگر موت کا اختتام، زندگی کا اختتام موت پر ہے تو انتخاب شہادت ہونا چاہیے۔ اور سنو، یہ آپ کی جیب میں موبائل موجود ہے،
آپ اس موبائل پر پیکج لگاتے ہیں, واٹس ایپ استعمال کرتے ہیں, گروپس میں لطیفے بھیجتے ہیں, پوسٹوں میں غنا مارم کی چیزیں چلاتے ہیں, فلم اسٹار کی چیزیں لگاتے ہو. اے خدا کے بندے, اپنے پیکج کو ختم نبوت کے لیے وقف کیوں نہیں کرتے؟ اے میرے بھائی, تیری جیب میں موبائل ہے, تیرے ایک واٹس ایپ گروپ میں 257 آدمی, تیری ایک آئی ڈی پر 5000 آدمی ہے. ایک سیکنڈ کا کلک کر دے, 5000 کو حضور پاک کی ختم نبوت سمجھا دے. کیوں نہیں کرتے؟ خدا کی قسم, یہ سرکاری باغ میں بیٹھا ہر بندہ اگر یہ بات طے کر لے کہ میں, میرے دوست, میرے ساتھی, میرا گروپ, میرے گھر والے, میرے بچے, میرے احباب حضور پاک کے لیے اپنے ختم نبوت کے پیکج کو وقف کریں گے, اللہ کی قسم انقلاب آ جائے. میں نے اس دن مظفر گڑھ علی پور گراؤنڈ, کمیٹی گراؤنڈ میں ہزاروں کے مجمع سے ہاتھ کھڑے کرا کے ایک وعدہ لیا ہے, اور میں کوشش کروں گا آپ سے التجا کرتے ہوئے, ختم نبوت کے لیے جھولی پھیلاتے ہوئے کہوں گا, نوجوانوں ایسا پیکج بھی لگاؤ, ایسی آئی ڈیز بھی رکھو جو ختم نبوت پہ وقف ہو جائے. کریں گے نوجوانوں؟ جتنے نوجوان کریں گے حضور پاک کی ختم نبوت کے لیے چلو گے؟ ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کیجئے. جن دوستوں نے کرنا ہے وہ اللہ کے لیے ہاتھ بلند کریں, حضور پاک کی ختم نبوت کے لیے ہاتھ لہرا کر وعدہ کرو گے انشاءاللہ. اپنے پیکج کو وقف کرو گے, اپنی آئی ڈیز کو وقف کرو گے, اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کو حضور پاک کی تحفظ ختم نبوت, حضور کی ختم نبوت کی چوکیداری کے لیے کرو گے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, آپ خود کریں, خدا کی قسم معاشرے میں انقلاب آ جائے. پر مسئلہ یہ ہے, آج ہم سمجھتے ہیں یہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی ذمہ داری ہے, مبلغین کی ذمہ داری ہے, جمعیت علماء اسلام کی ذمہ داری ہے. جی نہیں, اس ختم نبوت کا تحفظ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. میں سیاسی وابستگیوں سے بالاتر ہو کر کہہ رہا ہوں, میں سماجی برادری اور اس طرح کی قومیت اور نسل پرستی اور زبان پرستی سے بالاتر ہو کر کہہ رہا ہوں, جب بندہ مر جاتا ہے قومیت کا نام چھن گیا, علاقائیت کا نام چھن گیا, لسانیت کا نام چھن گیا, لباس چھن گیا, کفن ملا, بندے کو نام سے نہیں لاش اور میت سے پکارتے ہیں. جب مرنے کے بعد دنیا لاش اور میت کہے, مرنے کے بعد جسم کے کپڑوں کو کاٹن نہیں, لٹھا نہیں, بوسکی نہیں, وہ کفن کہیں, تو پھر کیوں نہیں کرتے حضور کی ختم نبوت کی چوکیداری؟ کیا برادریاں, کیا لباس, کیا لسانیت, کیا قومیت, کیا صوبائیت, کیا سیاسی تعصبات, ان معاملات سے بالات ہو کر حضور پاک کے چوکیدار بن جائے. یہ آج پروگرام کرنے کا واحد مقصد ہے. اور میرے دوستو, میں آپ کے ایمان کو جھنجھوڑتے ہوئے کہتا ہوں, میں سمجھتا ہوں ہم میں گناہگار بھی ہیں, ہم بھی. ہو سکتا ہے مسلمان کا چہرہ حضور پاک جیسا نہ ہو سکتا ہے اس کے لباس میں گناہگاری ہو, لیکن پیغمبر سے وفاداری تو دل میں ہے نا, کلمہ طیبہ کی یاری تو دل میں ہے نا, اور رسول اللہ کی حبداری تو دل میں ہے نا. اگر حبداری اور یاری اور تعلق داری رسول اللہ کی دل میں رکھتے ہو تو وفاداری بھی قائم کر کے دکھاؤ. کرو گے؟ اور سنو, میں ایک بات کرنے لگا ہوں. اختر شیرانی ایک شاعر تھا, مشاعرہ پڑھتا, یوں شراب کے جام ساغر میں ڈالتا اور شام پیتا رہتا اور مشاعرہ پڑھتا رہتا. اس کے مشاعرے بڑے ٹاپر ہوتے, دنیا مجمع لگا کر جو سننے آتی. ایک دن اس کا مشاعرہ بڑے ٹاپ پر جا رہا تھا, اس نے شراب کے نشے کی انتہا کر رکھی تھی. توجہ, نشے کے دھت تھا. وہ بندہ بیٹھا ہے اور بڑے بڑے بول رہا ہے. ایک شخص اٹھتا ہے, یہ تکبر کی باتیں کر کے
ताल्ली की बातें करके, नुखुव्वत के जुमले बोलकर, बड़ाई के अल्फाज बोलकर उसको चुप करा देता है। किसी ने पूछा, ओए मुशायरा बड़ा अच्छा पढ़ते हो, तेरे मुकाबले में कोई शायर है? उसने कहा जी कोई नहीं, नशे में था। एक और उठा, उसने कहा अगर तेरे उस्ताद आ जाए और तुझे कहे मैं तुझसे अच्छा मुशायरा पढ़ता हूं, उन्होंने कहा जाओ, उस्ताद का दौर था तो था, अब अख्तर शीरानी का दौर चल रहा है। किसी ने कहा तेरे उस्ताजों के उस्ताद आ जाए, उसने कहा जी मेरे आगे कोई नहीं चल पाएगा, मैं इतना बड़ा शायर हूं, इतना बड़ा मुशायरा पढ़ता हूं। किसी ने कहा अल्लामा मोहम्मद इकबाल शायर मशरिक हैं, उनके बारे में क्या ख्याल है? उसने कहा इकबाल आज होता तो मेरा तकिया उठाकर चलता। लोग बड़े हैरान, क्या बोल रहा है। एक बंदा खड़ा हुआ, उसने कहा इकबाल से पहले वाली सदी का शायर 100 साल का टॉपर मिर्जा असदुल्ला खान गालिब है। उस असदुल्ला खान गालिब के अशआर पे तेरा तबसरा और कमेंट्स क्या है? उसने कहा असदुल्ला तो मेरे जूतियां उठाकर चलता। उस मजमे में एक कादियानी भी बैठा था। उस बेईमान ने कहा आज मौका है, आओ इसके मुंह से कुफर कहलाऊं, आओ इसके ईमान पे डाका डालो। शराब के नशे में तो वैसे बैठा है, आओ मिर्जा कादियानी की बात इससे कराओ और इससे खत्म नबुव्वत और हुजूर पाक की नबुव्वत के खिलाफ 2 जुमले कहलवा दूं, मेरा अकीदा साबित हो जाएगा। उसे नहीं पता मुसलमान गुनाहगार जरूर है, अल्लाह अकबर, खताकार जरूर है, पर अपने पैगंबर का गद्दार नहीं है। उसने खड़े होकर कहा हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में कि अख्तर अगर आज तेरा नबी तेरे सामने होता, उसे तो शेर भी नऊजुबिल्लाह नहीं आते, तो वो नबी तेरे सामने शेर पढ़ सकता। उसके बारे में क्या ख्याल है? ये यूं नशे के धुत सर हिला रहा, आंखें बंद, जाम चढ़ाया हुआ, लेकिन जब हुजूर पाक का जिक्र आया, घोटकी के मुसलमानों, इसने यूं झटका लिया, आंखें खोली, उसकी आंखों में आंखें डाली और उसे यूं देखा जैसे बिफरा हुआ शेर अपने कचार से निकलता है। इसने उसे कहा ओए जालिम, क्या कह दिया? शराब का जाम हाथ में था, यूं करके उसके मुंह पे दे मारा और यूं स्पीकर उठाए, एक तरफ पटक दिए, मेज उठाई, एक तरफ फेंकी। न जूतियों का ख्याल, न टोपी का ख्याल, न वास्कट का ख्याल, न मिंबर का ख्याल, न स्टेज का ख्याल, छलांग दे मारी और इसे पकड़ना चाहा। वो कादियानी दौड़ा, ये पीछे भागा, वो दौड़ा, ये ताक़ुब किया, जाते जाते उसे एक जगह पकड़ लिया, बाल बिखरे हुए हैं, आंखों से आंख बरस रही है, हाथ गर्म है और उसे कहा ओए जालिम, ओए बेईमान, क्या कह रहा, क्या जुमला कह दिया? अख्तर शेरानी शराबी जरूर है, निशाई जरूर है, गुनाहगार जरूर है, पर अपने पाक पैगंबर से गद्दारी नहीं करेगा। ओए मैंने गुनाह किए हैं, लेकिन एक सहारा है, कयामत का दिन होगा, दरबार इलाही होगा, अल्लाह की दरबार में मेरे पाक पैगंबर गुनाहगारों की सिफारिश करेंगे, तो अख्तर भी गुनाहगार है, सिफारिश उनसे लेके कामयाब हो जाएगा। ओए जालिम, मेरा ये रिश्ता भी तो हुजूर से तोड़ना चाहता है। हमें अख्तर शिरानी से सबक हासिल करना चाहिए। मैंने कहा मुसलमान गुनाहगार जरूर है, किसी वक्त गाने भी सुन लेगा, शादी में डांस पार्टी में भी चला जाएगा, हो सकता है वो शराब भी पी ले, जो बहुत बड़ा गुनाह है, हो सकता है गलती कर ले, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह हिदायत अता फरमाए, लेकिन वो पैगंबर और पैगंबर की खत्म नबुव्वत से गद्दारी नहीं करता। तो मेरे दोस्तों, फिर आप दावत क्यों नहीं देते? फिर ग्रुप्स में बातें क्यों नहीं चलाते? फिर व्हाट्सएप के पैकेज इसके लिए वक्फ क्यों नहीं करते? अपनी सलाहियतों को, अपने मोबाइल को और अपने हाथ के हिलाने को इसके लिए वक्फ क्यों नहीं करते? मैं शिकवा कर लेते हुए कहता हूं, कुरान करीम, उलमा बैठे इनसे पूछ लो, मैं कुरान करीम खोल के आपको
آپ کے سامنے قرآن کریم کا لفظ پڑھ کے آپ کی خدمت میں بات کر رہا ہوں تاکہ میں آپ کے ایمان کو جھنجھوڑ پاؤں۔ یہ سورت نمبر 36 سورت یاسین ہے، اس کی آیت نمبر 65 ہے۔ 65 کی جنگ ہوئی تھی، یوں یاد رکھ لینا، آیت نمبر 65 ہے۔ رب کائنات نے قیامت کا منظر کھینچا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ فرمایا اے لوگو، قیامت کے دن بڑے بڑی زبانوں والے، بولنے والے، بڑے ٹکٹے اور منطق آئیں گے، ان کے منہ پر اللہ مہر لگائیں گے، منہ کو بند کر دیں گے۔ میرے مولا جب تو منہ بند کر دے گا حساب کیسے ہوگا؟ حساب و کتاب کا مرحلہ کیسے پیش ہوگا؟ فرمایا دو چیزیں، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ہاتھ سے حکم کروں گا، بندے کا ہاتھ اس کے اعمال بتائے گا۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، پاؤں کو حکم کروں گا، پاؤں بولے گا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اس نے کیا کیا تھا۔ میرے دوستو حدیث پاک میں ہے، اس آیت کی شرح میں ہے، یہ بندہ اپنے ہاتھوں کو سوالیہ نظروں سے دیکھے گا، اے تم کیوں بول رہے، میرے خلاف گواہی کیوں دے رہے؟ اپنے پاؤں کو کہے گا تجھے کیا ہو گیا، میرے خلاف وعدہ معاف گواہ بن کے میرے خلاف فرشتوں کی کاٹی ہوئی ایف آئی آر کو ثابت کیوں کر رہے ہو؟ ہاتھ اور پاؤں کہیں گے اے بندے، جس اللہ نے زبان کو بولنے کی، جس اللہ نے زبان کو گفتگو کی، جس اللہ نے اظہار ما فی الضمیر کی طاقت زبان کو دی تھی، اس اللہ نے آج زبان دی ہے، تیرے ہاتھوں کو زبان دی ہے، تیرے پاؤں کو ہم بول رہے ہیں۔ میرے دوستو موبائل پر انگلیاں چلتی ہیں، یوں تمبنیل لگاؤ موبائل آن ہو جاتا ہے، یوں کریں آئی ڈیز کھل جاتی ہیں، یوں کریں واٹس ایپ چلا جاتا ہے۔ ہم نے اپنے ہاتھوں کو غیر محرم سے گفتگو کے لیے تو وقف رکھا ہے، فلم اسٹارز کے لیے تو وقف رکھا ہے، سردار و پٹھان کے لطیفے سنانے کے لیے تو وقف رکھا ہے، ایران تران کی غلط پوسٹنگ کے لیے تو وقف رکھا ہے۔ میرے دوستو وعدہ کرو، رات کے اس پہر میں، تہجد کے وقت کے اسٹارٹ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ طے کر لو، میرے مولا ہم اپنی آئی ڈیز کو گناہوں سے بچائیں گے، خطاؤں سے بچائیں گے، اور اپنے ہاتھوں کو، اپنے پیکج کو حضور کی تحفظ کے لیے وقف کر دیں۔ کرو گے؟ کرو گے؟ اور میں آپ سے ایک بات کہہ رہا ہوں تاکہ کل قیامت میں سورۃ تکویر پارہ نمبر 30 قرآن کریم کہتا ہے وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، پوری زندگی میں بندے نے جو بولا، جو کہا، جو سنا، جو سمجھا، جو سمجھایا، جو کرتوت کیے، وہ اعمال میں لکھے گئے، وہ تمام نامہ اعمال کھول دیا جائیں گے، اور اگر اس وقت اعمال کھلے تو تمہارے ہاتھوں اور پاؤں کی گواہی ختم نبوت کی حفاظت کیا ہے۔ نوجوانوں تم قوم کا مستقبل ہو، نوجوانوں تم امت کا مستقبل ہو، اللہ کے نام مانو، آج بیداری میں آؤ، آج ہوش میں آؤ، آج اپنی ذمہ داری، ریسپانسیبلٹی کو سمجھو۔ 7 سمندر دور بیٹھا قادیانی گفتگو کرتا ہے، انٹرنیٹ اور کیمراز کی طاقت سے گوٹکی کے گلی محلے تک ان کی بکواس پہنچ جاتی ہے۔ تم غیرت کیوں نہیں کرتے، ہمت کیوں نہیں کرتے، صلاحیت استعمال کیوں نہیں کرتے کہ اپنے سوشل میڈیا کو حضور پاک کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے وقف کرو۔ مجھ سے اس دن علماء کا ایک جماعت بیٹھی تھی ایک مدرسے میں، کہہ رہے تھے مولانا، یہ لودھرا مدرسہ جامعۃ العلم کی بات کر رہا ہوں، مدینۃ العلم کی، کہنے لگے مولانا علماء کے لیے، دینداروں کے لیے آئی ڈیز چلانا، سوشل میڈیا چلانا کیسا ہے؟ میں نے کہا دیندار تو تیراک ہوتا ہے، تیراک دریا میں چھلانگ لگاتا ہے، اسے پتہ ہے میں نے ڈوبنا نہیں ہے، میں نے تیرنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس میں گناہگاری ہے،
میں سمجھتا ہوں اس میں لوگ غلط چلاتے ہیں، لیکن تم تیراک بنو نا، سوشل میڈیا میں ڈوب نہ جاؤ گناہ کے اندر، تیر کر حضور پاک کے دین کا تحفظ کرو۔ اور اگر اس نیت سے کرو گے تمہارے لیے وجوبی ہے، تمہارے لیے لازمی ہے، تمہارے لیے کمپلسری ہے، تمہارے لیے ضروری ہے۔ میں بعض اوقات حیران ہوتا ہوں، میرے دوستو نوجوان ہے، گانے سنے، نوجوان ہے، فلم کے اوپر رات کو ٹائم لگائے گا، نوجوان ہے، کیا سے کیا، اور قادیانیوں نے کیا سے کیا نہیں کر دیا، قادیانی اور مرزائیوں نے چینلز تک بنا لیے۔ تم بتاؤ تمہارا کون سا چینل ہے جو یوں ختم نبوت کا تحفظ کرتا پھر؟ آج ہم حلال حرام کے چکر میں بیٹھے ہیں۔ میں ایک جگہ اس دن گیا، میرے سامنے ایک بندے کا بیٹا موبائل پر ختم نبوت کی میری گفتگو، سیرت النبی گفتگو تھی، وہ ریکارڈ کر رہا ہے، تو اس کے والد صاحب اس سے موبائل کھینچ کے نیچے رکھ دیتے، بچہ پھر اٹھاتے، چھوٹا بچہ کو 10-12 سال کا، اس کا والد پھر کھینچتے، وہ پھر اٹھاتے، کہتے فوٹو نہ بناؤ، پھر میں خطبہ پڑھ رہا تھا، میرے خطبے کے درمیان یہ نوک جھوک چلتی رہی اور میں دیکھتا رہا۔ میں نے خطبہ ختم کیا، میں نے اس کے ابو کو کہا یہ آپ کا بیٹا ہے؟ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اسے؟ کہتے میں ریکارڈنگ کرانا چاہ رہا ہوں۔ میں نے کہا یہ جو گفتگو میں ویڈیو بنا رہا ہے کیوں؟ یہ تو آگے دکھائے گا۔ کہتے جی ہاں۔ تو میں نے کہا دین کی بات ویڈیو میں دیکھنے سے کون سا جرم ہے؟ کہتے مولانا تصویر ہے۔ میں نے کہا تصویر نہیں ہے، ڈیجیٹل ہے، ڈیجیٹل ہے، ڈیجیٹل اور ہے، پرنٹ تصویر اور ہے۔ میں نے کہا سنو، جیسے باہر مرد کو دیکھنا جائز ہے تو ویڈیو میں بھی مرد کو دیکھنا جائز ہے، باہر غیر محرم کو دیکھنا ناجائز ہے تو ویڈیو میں بھی ناجائز ہے۔ میں نے کہا اگر میں غیر محرم ہوں تو تم کیوں آئے ہو، اور اگر غیر محرم نہیں ہو تو بچے کو بنانے کیوں نہیں دیتے؟ تو میرے دوستو، میں نے کہا میں شوق نہیں ہے ویڈیوز کا، کبھی شوق نہیں ہے، لیکن ایک مجبوری میں آئے، ایک مجبوری میں۔ تو آپ بھی اس حضور پاک کی ختم نبوت کی مجبوری کو سامنے رکھ کے آگے کیوں نہیں چلتے؟ میں اکثر علماء کہتے رہتا ہوں میں خطیب نہیں ہوں، میرے ذمہ اسباق ہے، 1 درجن کے اسباق میں تخصص کے پڑھا کے نکلتا ہوں اپنے گھر سے، تو میں تو بنیادی مدرس ہوں، لیکن ہم اسٹیج پر اس لیے آئے ہیں کہ آج اہل کفر کا مقابلہ کریں۔ اور خدا کی قسم گھوٹکی کے دوستوں، میں تو خوشخبری سمجھتا ہوں، میں تو خوشخبری سمجھتا ہوں۔ کچھ دنوں پہلے میرے ایک دوست ہیں انگلینڈ سے، مجھے واٹس ایپ کیا، مفتی صاحب اس ویڈیو کو دیکھیں۔ میری عادت نہیں ہے میں خامخواہ سے ڈاؤن لوڈ کروں، لیکن کوئی اتنا بندہ بڑا آدمی اپنا قریبی عالم پھر اس کو بندہ دیکھتا بھی ہے، ورنہ عام طور پہ لوگ کلپ بھیجیں تو کیا بندہ کلپوں کو دیکھتا پھر ہے۔ میں کہتا ہوں جی لکھ کے بتا دیں کیا، لیکن میں نے وہ کلپ دیکھا تو قادیانیوں کی آفیشل چینل کا تھا، اور اس پر میرا نام اور میری تصویر تھی۔ میں بڑا متوجہ ہوا، میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہے۔ جب میں نے کھولا نا تو میرے ساتھ 1-2 دوست بیٹھے ہوں، کان کھڑے ہو گئے۔ قادیانی وہاں کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیٹ پر جس نے ہماری جھوٹی، انہوں نے تو سچی کہا، میں جھوٹی کہہ رہا ہوں، جھوٹی نبوت کے خلاف جس نے محاذ بنایا ہے اس شخص کو دیکھ لیں۔ انہیں میری تصویر رکھی، پھر پتہ نہیں کیا طرح طرح کے الزامات لگائے، یعنی ایسے جس میں ماں باپ تک کی باتیں تھیں۔ مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوئی، مجھے خوشی ہوئی، اور میں نے وہاں کہا کہ شاید مجھے اس چینل کا کوئی واسطہ اور ایڈریس مل جائے تو انہیں مٹھائی کا ڈبہ بھیجنے کو جی کرتا ہے۔ انہیں کہو اے قادیانیوں، تم نے ہماری نجات کا راستہ پکا کر دیا، کل قیامت میں میدان محشر ہوگا، دربار الہی ہوگا۔ ہمیں اپنے اعمال پہ گھمنڈ نہیں ہے، ہمیں اپنے اعمال پہ فخر نہیں ہے، ہم گناہگار ہیں، لیکن اللہ پوچھیں گے کیا لایا؟ تو میں تمہاری ویڈیو پیش کروں گا، مولا تیرے نبی کے دشمنوں نے مجھے اپنا دشمن مانا ہے۔ یار یوں کرو نا، یوں چلو نا۔ مجھے کہنے لگے جواب دے، میں نے کہا جواب کیا؟ انہیں سیلوٹ کرو کہ ایک اور بناؤ۔ ہم یہی اللہ کے دربار میں پیش کریں گے کہ ان بے ایمانوں نے جو تیرے نبی کے دشمن تھے، ہم ان کے دشمن اول ہیں۔ بھائی یہ کون سی بات ہے، یہ کون سا معاملہ ہے؟ یوں کر وہ کہتے ہیں قصبے کمال کن کے عزیزت جہاں شوی، اپنے کام میں وہ کمال پیدا کرو کہ دنیا تم سے پیار کرنے لگے، اپنے ہنر میں وہ صلاحیت پیدا کرو کہ لوگ تمہیں سلام کریں۔ میرے دوستو، رب نے آپ کو تاجر بنایا،
تجارت چلا سکتے ہو تو اپنی زبان کو ختم نبوت کے لیے بھی چلاؤ۔ میرے دوستو، تمہیں اللہ نے صحافی بنایا، اخبار کو وقف کرو، اسکول کا استاذ بنایا، طلباء کو روزانہ چند لمحے سناؤ، لیکن سناؤ۔ خطیب و امام بنایا تو اپنے سامعین کو بتاؤ، کرو گے؟ لاہور کے ایک کالج میں ایک قادیانی پروفیسر روزانہ بچوں کا دماغ خراب کرتا، پتہ نہیں تھا کہ یہ قادیانی ہے، وہ چھپا ہوا تھا، وہ اپنی راگ الاپنے کی باتیں کرتا۔ طلبہ بڑے حیران ہوتے کہ یار کیسی غیر متعلق باتیں کر رہا ہے۔ ایک دن اس کا بھانڈا پھوٹا، اسٹوڈنٹ میں ایک شخص نے ختم نبوت والوں کو کوئی ایک ہفتہ دیا تھا، روزانہ کا 1 گھنٹہ کورسز ختم نبوت پہ کر لیے تھے، تو سمجھ گیا تھا کہ اس کا داؤ کیسے توڑنا ہے۔ اگر وہ سانپ تھا تو یہ سپیرا بن چکا تھا۔ تو ایک دن قادیانی پروفیسر نے کہا، ہمارے نبی تو بڑے معاف کرنے والے تھے، بڑے پیار کرنے والے تھے، بڑی محبت دیتے تھے، دشمنوں کے لیے چادریں بچھا دیتے تھے۔ آج کے مولوی کہتے ہیں گستاخوں کو قتل کر دو، حالانکہ ہم قتل کی نہیں سزائے موت کی بات کرتے ہیں، جو قانونی راستہ ہے، آئینی راستہ ہے۔ ہم کہتے ہیں آئین کو، قانون کو ہاتھ میں نہ لینا، قانون کو ساتھ لے کر انہیں ان سے سزائے موت دلوانا تاکہ حکومت وقت اس پر عمل کرائے۔ وہ علماء پر باتیں کرنے لگا، بڑی بڑی چیم جبی باتیں کی، اور کہا گستاخوں کو اگر ہم معاف کرتے، سینے سے لگاتے، پیار دیتے، ہو سکتا وہ ہمارے نبی کے غلام بن جاتے۔ طالب علموں میں ایک لڑکا سمجھ چکا تھا، وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا سر ایکسکیوز می 1 منٹ، 1 منٹ مجھے دیں، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ کہا بیٹا کہہ دو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا سر نیور مائنڈ، ناراض نہ ہونا، آپ کی شکل تو بڑی کتے والی ہے، آپ کا پیٹ تو بڑے خنزیر والا ہے، آپ کا جسم تو ریچھ والا ہے، آپ تو اسٹوپٹ لگتے ہیں، آپ تو سن آف دا ڈاگ لگتے ہیں، کیا ہے؟ کتے ہو یا ابو تھا یا تیری امی تھی؟ یوں جو بولا نا تو اس پروفیسر کی آنکھیں سرخ، یوں وہ اور آگے بھاگا اسے پکڑنے کے لیے۔ اس نے کہا سر کیوں پکڑتے ہو؟ ڈونٹ ٹچ می، مجھے کچھ نہ کہنا، معاف کرنا سیکھو، پیار دینا سیکھو، محبت کرنا سیکھو، گلے سے لگانا سیکھو، میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ گستاخ کو کچھ نہیں کہنا نا۔ اب تو اس کی دانتوں کو پسینہ آیا، یہ جب اپنے دانتوں کو نیچے، منہ کو نیچے رکھ کے اب جھکائے ہوئے تھا نا، تو اس اسٹوڈنٹ نے ایک تاریخی جملہ، گولڈن چین، ایک تاریخی جملہ کہا۔ اس طالب علم نے کہا سر بات سنو، کوئی حلالی بیٹا اپنے ماں باپ پر جرم برداشت نہیں کرتا، گالیاں برداشت نہیں کرتا، انسلٹ و توہین برداشت نہیں کرتا، تو ہمیں تم نے کیا سمجھا؟ ہم حلالی امتی ہیں، اپنے نبی کے خلاف بھی برداشت نہیں کرتے۔ یہ کسی اور کو جا کر ترغیبیں دینا، یہ کسی اور کو جا کے سمجھانا، جی یہ کر دو، جی وہ کر دو، ہم رسول اللہ کے غیرت مند امتی ہیں۔ اور میرے دوستو، میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں حدیث پاک کی زبان سے، حضرت پیغمبر علیہ السلام کا فتویٰ سنا رہا ہوں، سرور کائنات کا فرمان سنا رہا ہوں، حضور پاک کی بات عرض کر رہا ہوں۔ آپ کے اور میرے پاک پیغمبر کا فرمان ہے، صحیح بخاری ہے، جلد نمبر 1 ہے، کتاب الایمان ہے، باب حب رسول اللہ من الایمان ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بن مالک راوی ہیں، ارشاد فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر نے فرمایا، اے لوگو چاہتے ہو کہ تم میری نظر میں مؤمن بن جاؤ، تم چاہتے ہو تم اللہ کی نظر میں مؤمن بن جاؤ، تم چاہتے ہو تمہارے ایمان پہ نبوت کی اتھارٹی کی اسٹمپ لگ جائے، تو اپنے بیوی بچوں سے، اپنے ماں باپ سے، دنیا کے تعلقات سے محبتیں بات میں کرنا، سب سے بڑا پیار مجھ سے کرنا۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔
یہ میرے پاک پیغمبر کا فرمان ہے. احب الی، احب، اس میں تفضیل سپرلیٹو ڈگری ورڈ، اس سے بڑا لفظ نہیں ہے. احب الی، سب سے زیادہ محبت، سب سے زیادہ پیار، سب سے زیادہ تعلق، سب سے زیادہ عقیدت، سب سے زیادہ یگانگت ہونا چاہیے تو حضور پاک کی ذات سے ہونا چاہیے. اور آج ہم وعدہ کر رہے ہیں کہ میرے اللہ کے دیے ہوئے ایمان جو ہمارے سینے میں ہے، پیغمبر کے سمجھائے ہوئے اس ایمان کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہمارے دلوں میں موجزن ہے، ہمیں بیوی بچوں کی محبت بعد میں ہے، اولاد کی محبت بعد میں ہے، ماں باپ سے محبت بعد میں ہے، دنیا کے تعلقات سے محبت پہلے ہے، دنیا کے محبت تعلقات والی بعد میں ہے، حضور پاک سے محبت پہلے ہے. حضور پاک کی محبت میں ماں باپ لگتے ہیں، دریغ نہیں کریں گے، تعلقات لگتے ہیں، دریغ نہیں کریں گے، بیوی بچے قربان کرنے پڑیں گے، ہم دریغ نہیں کریں گے. کرو گے نا؟ تو میں اسی پیغام کو لے کر آپ سے اجازت چاہوں گا کہ یہاں سے اٹھنے کے بعد اس ختم نبوت کی تحفظ کانفرنس کی میسج یہ ہے، پیغام یہ ہے، سمری یہ ہے، خلاصہ یہ ہے کہ ہر اٹھنے والا آدمی یہاں سے ختم نبوت کا محافظ بن کے وعدہ کرتے ہیں یا صرف ارادہ کرتے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کیجئے. وعدہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے. توجہ رکھیں. بیٹھے 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 میں حیات عیسیٰ پر ایک سوال کا جواب دے دوں. بیٹھیے. توجہ. کہتے ہیں مصحف سوال ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب زمین سے آسمان کے پاس اٹھائے گئے تب عمر 33 سال تھی، زمین پہ نزول ہوگا تو عمر 33 سال ہوگی. یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی زندہ بھی اور اس کی زندگی میں اضافہ نہ ہو؟ جواب دیجئے. میں حیران ہوں، اس بندے کو قرآن کریم کا مطالعہ نہیں ہے. اگر قرآن کریم کا مطالعہ ہوتا تو قرآن کریم میں 2 واقعات ایسے ہیں کہ جن پر سینکڑوں سال گزر گئے تھے، اللہ نے ان کی عمر بڑھنے نہیں دی تھی. ایک قرآن کریم ہے، تیسرا پارہ ہے، دوسرا صفحہ ہے. او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، یہ آیت موجود ہے. علی اختلاف الاقوال حضرت عزیر کے لیے ہے کہ یہ 100 سال تک سوئے تھے، جب اٹھے تھے ان کی عمر بڑی نہیں تھی، داڑھی کے بال کالے تھے تو سفید نہیں ہوئے تھے، ان کی جوانی تھی تو بڑھاپے میں نہیں بدلی تھی. ایک اور آیت سورۃ کہف میں موجود ہے، رب کائنات نے بتایا ہے کہ وہ اصحاب کہف تھے، اصحاب کہف 309 سال تک سوئے تھے، جب اٹھے تھے تو ان کی عمر نہیں بڑھی تھی، داڑیاں نہیں بڑھی تھی، بال سفید نہیں ہوئے تھے. تو رب چاہے زمین پہ سینکڑوں سال گزار کے عمر قابو رکھ سکتا ہے تو آسمان پہ بھی حضرت عیسیٰ کی رکھ سکتا ہے. ایک آدمی شوگر کے روڑی قادیانی ہے، قادیانی سے کسی قسم کا کوئی تعلقات نہ رکھیں. مصعب میری خالہ کا بیٹا فوت ہو گیا، وہ بہت پریشان ہے. خواب میں دیکھیں ربنا توفنا مسلما والحقنا بالصالحین کا وظیفہ پڑھے، انشاءاللہ تعالی صبر ہو جائے گا. میرے دوستو آپ توجہ رکھیں. آپ بیٹھیں گے تو میں